بنیادی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کا سب سے پہلے شکریہ، اور چونکہ 21 فروری آپ پتہ ہے کہ یہ ہمارا ایک روایتی دن کہہ لیں زبانوں کے حوالے سے پوری دنیا میں یونیسکو کے زیر اہتمام منایا جاتا ہے، اور یہ ایک دن نہیں ہے، یہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہمیں اپنی زبانوں کے لیے کیا کرنا ہے، کیونکہ زبانیں جو بھی ہیں میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے آباء و اجداد کا تحفہ ہیں۔ انہوں نے زبانی سینہ در سینہ اور ایجوکیشن یا تعلیمی ادارے نہ ہونے کے باوجود ایک بہت بڑا ایک عظیم ہمیں تحفہ دیا۔ ابھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس تحفے کو خوبصورت بنائیں، اور اس وقت چونکہ خدشات بھی ہیں کہ ایک طرف دنیا ترقی کر رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ، عالمگیریت کا رجحان بڑھ رہا ہے، دوسری جانب جو ہماری زبانیں ہیں یہاں کے مادری زبانیں خصوصاً براوی بلوچی، ان کے حوالے سے خدشات ہیں ہمیں کہ اگر ان کی جانب توجہ نہیں دی گئی، ان کو سنبھالا نہیں گیا، ان میں لٹریچر کا اضافہ نہیں کیا گیا، ان کو زبان نہیں بنایا گیا تعلیم کا تدریس کا، تو خدشہ ہے کہ زبانیں ختم ہو سکتی ہیں، میوزیم کے زبانیں بن سکتی ہیں۔ تو اس حوالے سے جو آج کے نوجوان ہیں میں سمجھتا ہوں وہ اس دن کی اہمیت کو بھی سمجھتے ہیں، حساسیت کو بھی سمجھتے ہیں، اور وہ میرا خیال اب وہ روایتی اس سے نکل رہے ہیں۔ اور یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کتب میلہ، فیسٹیول، سریاب جیسے علاقے میں تصور نہیں تھا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بارش کا نہ صرف پہلا قطرہ ہے بلکہ تبدیلی کا سنگ میل بھی ثابت ہوگا۔ اور آج کے نوجوان کم از کم جو ہمارے عہد کے لوگ ہیں ان سے اس لحاظ سے بہتر ہیں کہ انہوں نے عملی طور پر اس کو ذمہ داری سمجھا اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر براوی یا بلوچی زبانوں کو ہمیں بچانا ہے تو لٹریچر کے ساتھ ساتھ ہمیں اوریجن کی جانب جانا پڑے گا، ہمیں اپنے فوک لٹریچر کو دوبارہ دریافت کرنا پڑے گا، کیونکہ ابھی ہماری آخری نسل ہے اور بہت سا ہمارا جو روایات تھیں، ہمارا بہت سا لٹریچر تھا وہ ضائع ہو چکا۔ اب اس کو اگر بچانا ہے، ہمارے پاس صرف ایک نسل ہے، تو اس جانب بھی توجہ دینے چیلنجز بہت ہیں، اور زبانوں کو بچانے کے لیے سب سے جو بڑی ضرورت ہے وہ مارکیٹ اور میڈیا کی ہے۔ میرا خیال ہمیں اس جانب توجہ دینا ہوگی، اور اس میں آپ لوگوں کا کردار زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور جو میں دیکھ رہا ہوں اس سے بہت آج طمانینت بھی ہے، خوشی بھی ہو رہی ہے، چونکہ یہ تو ایک مشکل سوال ہے اس لیے کہ ہمارے سماج میں کتاب دوستی کی کوئی روایت نہیں رہی ہے، کتاب کلچر کا کوئی وجود نہیں رہا ہے، اور ہم نے ہمیشہ زندگی کو یا تعلیم کو ایک ملازمت کے لیے سمجھا ہے۔ میں اس سے انکار نہیں کرتا، وہ بھی ضروری ہے، لیکن زندگی کچھ بڑھ کر بھی ہے، اور زندگی کو سمجھنے کے لیے آج کے دور میں جو علم ہے وہ خود کیپٹل بن چکا ہے۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ آج کی اس دور میں، اس ترقی کی دوڑ میں آپ نہ شامل ہو سکتے ہیں، کنٹریبیوشن تو بہت دور کی بات ہے۔ تو اب ابھی یہ کرنا ہوگا کہ اس کے لیے مختلف آئیڈیاز جنریٹ کرنے ہوں گے، لائبریریوں کا قیام، سیمینارز، ڈسکشن، لکھنا، لٹریچر، اور سب سے بڑی بات جو میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ ڈیبیٹ آج تک شروع ہی نہیں ہو سکی کہ ہمیں کیا پڑھنا ہے، کیا نہیں پڑھنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے کاروبار کرنا ہے، آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے، آپ علم کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ دنیا آج تبدیل ہوئی ہے علم کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے ہوئی، تو ہمارے پاس سوسائٹی کو چینج کرنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے کتاب کا، اور اس طرف ابھی آپ جیسے نوجوان جو یہاں کے ہمارے لارڈ کالج جو لائبریری کے جنہوں نے مثال قائم کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کے مواقع ہوں تو ہمارے بچے ضرور پڑھیں گے، لیکن گھر سے بھی اس کی شروعات کرنی ہے۔ جب آپ کے گھر میں کتابیں نہیں ہوں گی تو آپ کا بچہ کتاب دوستی کی طرف راغب نہیں ہوگا، اور چونکہ جدید زمانہ ہے، آئیڈیاز ہیں آپ کے پاس، آپ کتابوں کے آڈیو کی شکل میں تبدیل کر سکتے ہیں، بہت سارے ذرائع ہیں، تو لیکن سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں ایک علمی ادبی موومنٹ کی ضرورت ہے۔ جب تک وہ موومنٹ نہیں ہوگی شاید ہم کتاب کی طرف اس طرف نہیں بڑھ سکیں، اور ہو سکتا ہے کہ اگر ایجوکیشن نہیں ہوا تو ہم جو سوشل میڈیا کے جو نیگیٹو چیزیں ہیں، رجحانات ہیں، کہیں اس طرف ہم اپنا انرجی ضائع نہ کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو اپنے آپ کو اہل علم سمجھتے ہیں، جن کا دعویٰ ہے، ان کو ایک علمی ادبی موومنٹ کی طرف بڑھنا ہوگا، دوسرا راستہ نہیں۔